یہ میرات میں سنن کبریٰ امام نسائی اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر ہے 8549. حنظلہ بن خویلد کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا فآتاہ رجلان یختصمان فی راس عمار. دو شخص جھگڑتے ہوا ہے عمار کے سر کو لے کے یقول کل واحد منہما ان دونوں میں سے ایک یہ کہہ رہا تھا انا قتلتہ میں نے اس کو قتل کیا. فقال عبداللہ بن عمر لیتب بہ احدکما نفسا لصاحبہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوبہ کرنے کے ایک دوسرے کی تباہی مانگو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ اس کو باغی جماعت شہید کرے گی. مرزا جی نے روایت نہیں بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے اندر الفاظ ہے فاتاہ رجلان یختصمان فی راس عمار. دو شخص آئے تھے لڑتے ہوئے دونوں کہہ رہے تھے ہم نے عمار کو قتل کیا نعوذ باللہ. اور پیچھے ہی مرزا جی کہہ کے آ چکے ہیں کہ عمار کو ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے. مرزا جی کے گلے وہ گھنٹی بندی ہوئی ہے اس روایت کے اندر کہ دو آدمی تھے قتل کر ڈالے. تو آپ نے ابو الغادیہ پہ کیسے ڈال دیا؟ مرزا جی نے چپ چاپ نکل لو اتنا بتا دو سب سے پہلے تمام محدثین کہتے ہیں کسی نے بھی نہیں کہا. تو مرزا جی نے اپنے بھیڑ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے بات کہی ہے. اور آگے لطف کی بات دیکھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خالفہ شعبہ فقال عن الابام عن رجل عن حنظلہ بن سوید. امام شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اندر یزید کی مخالفت کی ہے. یزید راوی اس کی مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں ابام نے اس کو یعنی یزید کہتا ہے کہ ابام نے اس کو باواسطہ اسود بن مسعود عن حنظلہ بن خویلد روایت کیا ہے. جبکہ امام شعبہ نے کہا کہ ہمیں ابام نے یہ بتایا ہے باواسطہ ایک شخص باواسطہ حنظلہ بن سوید. اور پھر امام نسائی نے آگے وہ پوری سند ذکر کیا اخبرنا محمد بن مسنہ قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن ابام بن حوشب عن رجل من بني شيبان عن حنظلہ بن سوید. سب سے پہلی چیز تو ہے رجل من بني شيبان مجهول ہے. کون ہے بنو شیبان کا آدمی جو یہ بتا رہا ہے؟ تو یہاں اس کا بھی تعین نہیں ہے حنظلہ بن خویلد ہے حنظلہ بن سوید ہے. نمبر 1 نمبر 2 عن رجل من بني شيبان کا مطلب یہ ہے کہ اسود بن مسعود اسے جب باواسطہ حنظلہ بن خویلد بیان کرتے ہیں تو رجل من بني شيبان کا واسطہ گرا دیتے ہیں. امام نسائی نے آگے توجہ دلا دی لہذا روایت سندن ضعیف ہے. میں آپ کو پکی دے دوں ابھی عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا. کہتے ہیں ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں باقی جماعت قتل کرے گی ٹھیک ہے تو لیکن نہیں وہ کہتے ہیں نہیں الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا. سنیں ذرا بات مسئلہ یہاں بھی وہی ہے. مرزا جی نے حوالہ کیوں نہیں دیا؟ یہ میرا مسئلہ احمد ہے جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 640 ہے حدیث نمبر ہے 6926. میں آپ کو بتا دوں پہلے اشارہ دیں یہ روایت ایک ضعیف سند سے بھی منقول ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی کہ یہ تو اپنے پیشاب میں ڈوبا رہتا ہے اس کو کیا پتا. دیکھیں پہلی تو چیز یہ اور روایت سندن ثابت نہیں ہے. مرزا صاحب پڑھتے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. مرزا صاحب نے کہیں اور یہ شوق پورا کیا ہم اس کو جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ غور کرنا. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چل رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ کس نے کہا جملہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے؟ عمر بن عاص نے نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص نے. ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن عاص اگر یہ جملہ کہہ رہے ہوتے اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث سے واقف ہوتے اور سیدنا علی کی طرف سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے تشریف لے آتے تو اس صورت میں تو پہلے ہی دن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سناتے نا تو بھئی یہ اس سے مراد ہم لوگ ہو جائیں گے پھر. لیکن اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر حدیث ان کے علم میں تھی بھی تو وہ جانتے تھے کہ اس سے مراد اہل شام باقی اہل شام نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے بیٹے وہ جب یہ بات کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اس کی بات سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ جملہ عمر بن عاص نے نہیں کہا ہے. یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ روایت متن بھی ضعیف